فرمائیں آپ. ایز اے ہول تمام مسلمز کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بھی دو ریزنز ہیں. اس لیے کہ ایک تو آدمی اتنا زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا اور اتنا زیادہ مذہب میں انوالو نہیں ہوتا. بہت سے لوگ عید کے دن مسلمان ہو جاتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اگر آپ مسلمانوں کی قسمیں ڈھونڈنے کے لیے بیٹھیے تب تو بھی بڑی مشکل ہو جائے گی. بات ہزاروں تک جائے گی کہ کتنی قسموں کے مسلمان ہیں اور کتنے شعبوں میں کتنے کیٹیگریز میں تقسیم ہیں، بٹے ہوئے ہیں. اور فرمایا آپ نے تو سنا ہے کہ کبھی مقابلہ ہوا تھا کہ کسی ایران کا تھا کوئی اور کوئی انڈیا کا تھا، ہندوستان کا تھا. تو ان کا کہ ہمارے ہاں پھل زیادہ ہوتے ہیں کہ تمہارے ہاں پھل زیادہ ہوتے ہیں، کس کے ہاں فروٹ زیادہ ہوتے ہیں، ایران میں زیادہ ہوتے ہیں یا انڈیا میں زیادہ ہوتے ہیں؟ تو ان کا ٹھیک ہے آپ گنوائیے. تو مثلا ایران والے نے کہا سیب، انہوں نے کہا آم. اس نے کہا انگور، انہوں نے کہا آم. اس نے کہا انار، انہوں نے کہا آم. وہ بدل بدل کے نام لے رہا ہے، یہ ہر ایک کے جواب میں آم کہہ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں آموں کی اتنی قسمیں ہیں کہ جو ختم ہی نہیں ہوں گی. بھئی ابھی ختم ہی کہا ہوا، آموں کی اتنی قسمیں آپ گنواتے چلے جائیے، ہم ایک جواب دیتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آم میں اور مسلمان میں مقابلہ ہو جائے تو آم ہار جائے گا، مسلمان جیت جائے گا. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ عید کا مسلمان، بقرعید کا مسلمان، نماز تو بہت ہے، اور جن کے منہ سے نماز نہیں نکلتا وہ نماز کہتے ہیں. مگر عید کا مسلمان یعنی عید کی نماز، عید کے دن کا نمازی، سال بھر کا نمازی نہیں، وہ بھی مسلمان ہے. اس نے عید کے دن نماز پڑھی وہ بھی نمازی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر کا گھر نماز پڑھے. یہ تو ہمارے لیے دشمنی علی کے ذیل میں پروپیگنڈا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے. اور فرما رہے ہیں آپ، نماز نہ پڑھنا ایک عیب ہے، عیب کسی میں بھی ہو سکتا ہے. نماز نہ پڑھنا بدترین عیب ہے، بدترین برائی ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ برائی کسی بھی مسلمان میں ہو سکتی ہے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں، میں اس بات کا مخالف ہوں کہ ہر مائنس کو آپ علی سے لا کے جوڑیں. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ہم نماز پر بھی پڑھتے ہیں، روزے پر بھی پڑھتے ہیں، حج پر بھی پڑھتے ہیں، خمس پر بھی پڑھتے ہیں، داڑھی پر بھی پڑھتے ہیں، پردے پر بھی پڑھتے ہیں. ہم ہی کو حق ہے پڑھنے کا، ہم ہی کو پڑھنے کا حق ہے. اس لیے کہ اگر پڑھتے ہیں نماز تو ہم، اور نہیں پڑھتے ہیں تو ہم. وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ نمازی کہاں ہے؟ گولڈ کو دیکھا جائے گا کہ گولڈ ہے کہ نہیں ہے. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا بدترین گناہ ہے، بہت بڑی غلطی ہے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. یہاں جھگڑا اس پر ہے کہ ہر غلطی کو آپ عزاداری سے کیوں اٹیچ کر دیتے ہیں؟ غلطی کو الگ رکھیے، عزاداری کو الگ رکھیے. ان مجلسوں نے نمازی بنائے ہیں، روزہ دار بنائے ہیں، حاجی بنائے ہیں.
خالی تھنکنگ کی بات ہے کہ کون کس طرح سے سوچ رہا ہے، سوچنے کا انداز کیا ہے، سوچنے کا اینگل کیا ہے۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ ہمارا اسکول ہے، یہ ہمارا کالج ہے، یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، یہ مجلس حسین، یہ وہ ہے جہاں ہم کبھی توحید پر سنتے ہیں، کبھی عدل کا ذکر ہوتا ہے، کبھی نبوت کا بیان ہوتا ہے، کبھی امامت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی قیامت کا ذکر ہوتا ہے۔ یہیں نماز کی اہمیت بیان ہوتی ہے، یہیں روزے کا وزن بیان ہوتا ہے، یہیں حج کے مسائل بیان ہوتے ہیں، یہیں خمس و زکوٰۃ و جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی مجلس میں بیوہ کا حق پڑھا جاتا ہے، اسی مجلس میں یتیم کی اعانت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسی مجلس میں خلق رسول بیان ہوتا ہے، یہیں تاریخ کی ورق گردانی ہوتی ہے، یہیں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہیں نبی کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، یہیں انبیاء کی سیرت پیش کی جاتی ہے، یہیں آخرت کا ذکر ہوتا ہے، یہیں قیامت کا ذکر ہوتا ہے، یہیں صراط کا ذکر ہوتا ہے، یہیں میزان کا ذکر ہوتا ہے، یہیں کوثر کا ذکر ہوتا ہے، یہیں توبہ کا ذکر ہوتا ہے، یہیں جزا و سزا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک نام حسین میں پورا اسلام ویسے ہی سمٹ کے آ گیا جیسے نقطے میں قرآن۔ دنیا سمجھنے کی کوشش کرے کہ اسلام کیا ہے، پھیلتا ہے تو 1,24,000 نبوتوں کا سلسلہ بنتا ہے، سمٹتا ہے تو مدینے سے لے کے کربلا تک کا سفر بنتا ہے، اور سمٹتا ہے تو عاشور کی دوپہر بنتا ہے، اور سمٹتا ہے تو حسین کا سجدہ آخر بنتا ہے۔ اسلام کو بچایا ہے حسین نے، حسین محسن دین ہیں، حسین محسن اسلام ہیں، حسین محسن شریعت ہیں۔ حشر تک زندہ ہے تیرا نام ہے ابن رسول، حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، کر گیا ہے تو وہ احسان نسل انسانی کے ساتھ۔ انسانیت پر حسین کا احسان ہے، بشریت پر حسین کا احسان ہے۔ تو اسلام پر بات کرنے سے پہلے مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھے تو کہ ہم کئی پرسنٹ مسلمان ہیں جو اسلام کی باتیں کرتا ہے۔ تو ایک دن کا مسلمان جو صرف عید کی نماز پڑھتا ہے، 2 دن کا مسلمان جو بقرعید میں کچھ نوش بھی کرتا ہے، سوئیاں کھانے والا مسلمان اور بکرا کاٹنے والا مسلمان۔ اب اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ سب نماز پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ واقعہ مشہور ہے، کسی دیہات میں کہیں پر عید کا موقع تھا، جو مولانا صاحب نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر بروٹے میں جہاں چھپر وغیرہ پڑا ہوتا ہے، آدمی بوڑھا بیٹھا حقہ پی رہا ہے، دیہات کی لائف میں جیسے حقہ پی رہا ہے۔ ان کا چلو چلو نماز پڑھنے نہیں چلو گے، عید کی نماز میں چلو۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ ملا جی، گھر کا ایک آدمی گیا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ تو اگر جوڑا جائے تو نمازی بھی ہم ہی زیادہ نکلیں گے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو سوال یہ، مسلمانوں کی کتنی قسمیں ہیں؟